اچھا احسن صاحب، میں کچھ اسپیسیفکس میں جانا چاہوں گا. آپ فرج شہزادی جو آپ کی وائف ہیں، ان کے جو ٹوٹل ڈکلیئرڈ ایسٹس تھے 2017 میں وہ 23 کروڑ روپے کے تھے. اس میں 4 گنا اضافہ ہوا ہے. 2021 میں وہ 97 کروڑ کے ہو چکے ہیں، تقریباً 100 کروڑ. 4 گنا اضافہ. بھائی یہ جتنی بھی آپ فگرز بول رہے ہیں نا، جی جی یہ ہم نے خود ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں ایف بی آر میں. جی جی مجھے پتا ہے. ہماری طرف سے ڈکلیئر، یہ اس کی نقل ہے آپ کے ہاتھ میں. جی اور اس کی تمام ٹریل، ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے ایف بی آر میں. یہ ہماری پیش کردہ نقلیں آپ دے رہے ہیں. نہیں بالکل ہے، ظاہر سی بات ہے، فگرز وہیں سے لیے گئے ہیں. آپ کے جو ڈکلیئرڈ ایسٹس ہیں اسی کے نمبر ہے. جاننا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ اتنا اضافہ ہوا کیسے، مطلب کس قسم کا کاروبار ہے آپ کا، ذرا ایکسپلین کریں. کیونکہ لوگ تو یہ سمجھ رہے ہیں، جو تعصب بھی بن رہا ہے کہ کرپشن کا پیسہ ہے. آپ بتائیے کہ کس قسم کا کاروبار ہے جس سے 4 گنا اضافہ ہوا ہے آپ کے اثاثے میں. بتائیں، کسی نے کبھی ایف بی آر میں ڈکلیئر کیا ہے یا کوئی کر سکتا ہے؟ ہمارے کاروبار بھی کسی سے چھپے نہیں ہیں. ہم ریئل اسٹیٹ ڈیولپر ہیں. ہم زمینیں خریدتے ہیں، زمینیں بیچتے ہیں، ذمہ دار ہیں. ہمارے ہر قسم کی چیزیں اوپن ہیں. جسٹ لائک سوسائٹی ہے ہماری، ساری چیزیں اوپن ہے. اور یہ کوئی ایسٹ اتنے نہیں ہیں جس کے لیے قوم کے کان کھڑے ہو جانے چاہیے. ٹھیک ہے، ادھر تو جن لوگوں کی کھربوں روپے کی جائیدادیں ہیں انہوں نے آج تک نہیں بتایا کہاں سے آئی ہیں. نہیں لیکن اس میں اضافہ 4 گنا ہوا ہے نا 4 سالوں میں، اور یہ وہی 4 سال ہیں جس میں تحریک انصاف کی حکومت رہی ہے. میں پہلے بیمار تھا، ٹھیک ہے، ملک سے 2-4 سال میں باہر رہا. تو اس کے بعد جب میں آیا ہوں تو آ کے ہم نے اپنی فیملی وغیرہ کی جو بھی ہماری تقسیم ہے وہ کی ہے. جس کے حصے میں جو آیا اسے ملا، اور اس کی منی ٹریل موجود ہے. اس جائیداد کی بات کریں جو ڈکلیئرڈ نہیں ہے، آپ نے کہیں دیکھ لی ہے، کہیں سے انٹروگیٹ کر کے نکال لیا ہے، ہم نے ڈکلیئر نہیں کی، اس کی بات کریں. تو یہ جو اثاثے میں نے بتائے احسن صاحب، یہ تو آپ کی وائف کے نام پر ہے، فرج شہزادی. آپ کے ٹوٹل ایسٹس کتنے ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں آپ نے؟ وہ آپ یہ جو نکال لیے وہ بھی نکال لیں. آپ ہیں شو پہ، اس لیے میں نے کہا آپ سے پوچھ لوں. نہیں مجھے اب یاد تو نہیں ہے اس وقت بیٹھے ہوئے. آپ کے پاس آپ کے نیوز میں یہ چھپی بھی تھی. یہ ایسٹس بھائی ہم نے خود ڈکلیئر کیے ہیں. اچھا، اور اس میں جو بھی پیسہ ہے، وہ جو بھی خریدا گیا ہے، جو پراپرٹی ہے، وہ بینک ڈرافٹ کے ذریعے وائٹ منی سے خریدی گئی ہے. وائٹ منی سے خریدی، آپ کے پاس پوری ٹریل موجود ہے. آج جو ایکسائز ریکارڈ سامنے آیا ہے اس کے مطابق احسن صاحب، فرح خان اور آپ کے نام پر 19 گاڑیاں ہیں، جس میں 2 پورش ہیں اور 12 اس کے علاوہ اور گاڑیاں بھی ہیں. 19 گاڑیاں آپ کے نام پر ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ بالکل دیکھیں، وہ ہمارے نام پر ہے نا، تو ہم تو خود اون کر رہے ہیں ان کو. اور یہ آج کی نہیں ہے. آپ ان کی ذرا ڈیٹس پڑھ لیں کہ کب کی بکنگ ہوئی ہے ان کی، اور یہ کب کی ہیں. جو پورش کی آپ بات کر رہے ہیں میرا خیال 15 ماڈل ہے. 2013 اور 15. 2013 کی تو بیچ کر ہم نے 15 والی لی تھی، وہ ابھی اس بندے نے اپنے نام ٹرانسفر نہیں کرائی. پورش ہم کو آج کی نہیں چلا رہے. اور 15 میں جو رجسٹر ہوئی ہے اس وقت عمران خان صاحب نہ وزیر اعظم تھے، نہ کوئی تحریک انصاف کی حکومت تھی. یہ چیزیں ڈکلیئرڈ ہیں بھائی، اس پہ بات کریں. قوم کا وقت اس پہ 2019 کی بھی ہے نا، 2019 میں بھی پورش کار بک کرانے کے لیے 3 کروڑ 60 لاکھ روپے دیے ہیں. بالکل ہم نے جمع کرایا. وہ وائٹ منی ہے، تھرو چیک جمع کرایا، پے آرڈر جمع کرایا. صحیح، لیکن 19 گاڑیاں کس وجہ سے، مطلب جو فرق کی طاقت آپ بتا رہے تھی. نہیں ایسا صاحب، میں صرف جاننا چاہ رہا ہوں، مطلب گاڑیاں آپ نے کہا ریل اسٹیٹ کا کام ہے، گاڑیوں کا تو نہیں. 19 گاڑیاں رجسٹرڈ ہیں آپ لوگوں کے نام پر، کیا وجہ کیا ہے 19 گاڑیوں کی؟ ویسے ہی پوچھا ہوں، میں کیوریس ہوں. دیکھیں کیا اس کا نام ہے، ہمیں چاہیے تو ہم نے لی ہے نا. کہ جرم ہے 19 گاڑیاں لینا؟ نہیں بالکل جرم نہیں. میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ گاڑیوں کے کاروبار میں بھی تو نہیں آپ کیوریس ہوں. میں 19 گاڑیاں ہوتی نہیں ہے نا عام لوگوں کے پاس. یہ گاڑیاں ہم چلاتے ہیں. ابھی آپ کہہ رہے تھے نا کہ دیکھیں لوگوں کے پاس تو اربوں خربوں ہیں، ہمارے پاس تو صرف 97 کروڑ ہے. اس لیے میں پوچھا ہوں، پھر 97 کروڑ ہے تو 19 گاڑیوں کی کیوں ضرورت پیش آئے گی؟ بھائی 19 گاڑیوں کی ضرورت پیش آئی ہے تو ہم نے لی ہے میرا بھائی. اب یہ اگر جرم ہے تو آپ بتا دیں کہ 19 گاڑیاں کو رکھنا کوئی جرم ہے. اس میں سے آدھی گاڑیاں تو وہ ہے جو ہم بیچ چکے ہیں اور ابھی اس بندوں نے ٹرانسفر نہیں کرائی. جیسے آپ پورشے 2013 کی پورشے کی بات کر رہے ہیں جی، وہ تو ہم نے بیچ کے 2015 والی لی ہوئی. اچھا، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسی گاڑیاں جو آپ بیچ چکے ہیں لیکن وہ لوگوں نے ٹرانسفر نہیں کروائی اپنے نام پر. نیشنل ٹائم ہے، نیشنل ٹائم ہے، اب ہم بات کر رہے ہیں. اور اگر آپ ریکارڈ کر رہے ہیں تو ایک علیحدہ بات ہے.
مجھے تو یہ بتایا گیا کہ یہ لائیو نشریات ہو رہی ہے، پر یہ لائیو والی بات مجھے لگ نہیں رہی جتنا آپ وقت مجھے عنایت کرتے ہیں. نہیں لائیو ہی ہے. آپ کا کوئی دوست ہے تو اس سے میسج کر کے پوچھتے کہ کیا مجھے آپ جیو پہ دیکھ رہے ہیں؟ میں آپ پہ اعتبار کر کے کر رہا ہوں. میں ویسے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ قوم کا میں اس وقت. لیے کسی دوست سے پوچھ لیں کہ کیا میرا آپ بھائی مجھے جیو پہ دیکھ سکتے ہیں، وہ بالکل کہیں گے دیکھ سکتے ہیں. آپ کی ساری پورشے کی گفتگو بھی سن رہے ہیں. مجھے ایک بات بتائیے گا کہ یہ جو الزام احسن صاحب، یہ جو میری گزارش سنیں، جی جی جس سٹیزن نے اپنا ایک ایسٹ چھپایا نہیں ہے، رجسٹرڈ ایسٹ ہے، اس کو پوچھنے کے یہ سارے ادارے مجاز ہیں. یہ کئی سالوں کی، ایک دن کی تو نہیں ہے کہ یہ جس کو بھی شوق ہے وہ ہمارے خلاف درخواست دے. ہم آگے کسی کورٹ آف لا میں بیٹھ کے ہر چیز پیش کرنے کے لیے تیار ہیں. جھوٹے الزام نہ لگائیں، کانسیپٹس نہ بنائیں، ایک کانسیپٹ میکنگ نہ کریں. دیکھیں اب آپ 19 گاڑیوں پہ بھی اعتراض ہے، جو ایسٹ ہم نے ڈکلیئر کیے ہیں اس پہ بھی اعتراض ہے، ٹھیک ہے. اور جن کے لیے آپ کہہ رہے ہیں ہم نے رشوت لی ہے یا ہم لیتے ہیں یا فری نے لی ہے، اس بیچاری کا تو ایک بینک اکاؤنٹ بھی نہیں ہے. بیگم صاحبہ نے کبھی کھولا بینک اکاؤنٹ اپنا، ٹھیک ہے. تو کس کے لیے آپ یہ سارا پروپیگنڈا ہے. اور کیا وہ لوگ رہے ہیں جن کے اوپر خود کیس چلے ہوئے ہیں، عدالتوں میں وہ مجرم ڈکلیئر ہوئے ہیں، وہ لوگ اپنے کام لگا رہے ہیں.